बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गवर्नर पंजाब जो हमज़ा शहबाज हैं, वज़ीर आला हैं, उनको सुख का सांस नहीं लेने देंगे और बिलाखिर फ़ौजी क़यादत को खुला ख़त और खुला पैगाम भिजवा दिया है गवर्नर पंजाब की तरफ से, और साथ वज़ीर आज़म को भी एक ख़त लिखा गया है और उसमें भी कहा गया है कि मुझे बताएं कि जो एक गैर आइनी काम हुआ है उस गैर आइनी काम को मैं कैसे ना रोकूं, क्यों ना मैं उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार क्यों ना बनूं। जब आइन को तोड़ा जा रहा है, जब आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि मैं आइन तोड़ने वालों के रास्ते में खड़ा हो जाऊं, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देना पड़े। दोनों अलग अलग खतूत हैं, दोनों की तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मुल्क के एक नामवर एनालिस्ट ने, मुल्क के एक नामवर जिनको आप कह सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में थिंक टैंक्स जिनको आप कह सकते हैं, और एक नामवर शायर भी हैं, उन्होंने मुदाखलत जो समझ सकते हैं अल्फाज के हेर फेर को, मुदाखलत और साजिश के बारे में अमजद इस्लाम अमजद ने जो खूबसूरत उसकी वजाहत की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और वफाकी वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उनकी तरफ से आज खुल कर ये कह दिया गया है कि नवाज़ शरीफ की ताहयात नहली का मामला जल्द हल हो जाएगा। ये आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। और आप जानते हैं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि साबिक मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, और जो आसमा जहांगीर ग्रुप जिनको इंडिपेंडेंट ग्रुप कहा जाता है हमारी बार में, जो इस वक्त इस हद तक बदनाम हो चुकी है कि कई छोटी बार एसोसिएशंस ने एहसन भून साहब और उनके साथ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उन पर बार में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है कि जितना खुल के मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ के हक़ में इन दो बार के रहनुमाओं ने अपनी पूरी बार की जो सियासत है और अपना जो पूरा एक उनकी तारीख़ थी उसको उठा के उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। और अब हर बंदा इनको नून लीग के नाम से जानता है और बार में जो इनका एक स्ट्रेंथ थी वो बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है। जो इनका बार का सदर बनता है वो उसको मुस्लिम लीग नून के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब कोई बार पाकिस्तान बार कौंसिल का मेंबर हो और तब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून साहब एक दरख्वास्त दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नाअहली ख़त्म करवाने के हवाले से, तो अब तो भाई ये वज़ीर कानून बन चुके हैं। पहले तो फिर भी इनको न्यूट्रल रहना पड़ता था, लेकिन अब तो ये वज़ीर कानून हैं। अब ये नहीं कहेंगे तो और कौन कहेगा कि नवाज़ शरीफ की नाअहली का मामला हल हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ये कह चुके हैं कि हम उनकी सज़ा सस्पेंड कर सकते हैं। आज वज़ीर कानून साहब ने एक हाथ एक दूसरे की, देखिए ना, एक सबकत लेने का एक दौड़ लगी हुई है नवाज़ शरीफ को खुश करने की और सबकत लेने की कोशिश है। एक लीडर ने कह दिया कि नवाज़ शरीफ की सज़ा ख़त्म कर देंगे, दूसरे ने कह दिया सज़ा सस्पेंड हो जाएगी, तीसरे ने कहा अच्छा ये यहाँ पे पहुँचे, मैं डायरेक्ट इनकी नाअहली ख़त्म करवा देता हूँ। उन्होंने बयान दे दिया कि नाअहली ख़त्म हो जाएगी। और मुझे इसमें इस वजह से कोई शक नहीं है कि कानून तो हमारा बड़ा क्लियर है। कानून ये कहता है कि सज़ा तब सस्पेंड होती है जब आपकी अपील पेंडिंग होती है, मुकदमा तब वापस लिया जा सकता है जब वो इब्तदाई स्टेज में हो। ये दोनों सूरतें इस वक्त जो सेक्शन 401 है CRPC का वो भी इनको सपोर्ट नहीं करता, और जो अपील है इनकी जब तक ये अदालत के सामने सरेंडर नहीं करते हुकूमत इनको रिलीफ नहीं दे सकती। दूसरी तरफ जो नाअहली का मामला है, जिस तरीके से नाअहली का फैसला आ चुका है, रिव्यू खारिज हो चुकी है, नवाज शरीफ की हद तक वो जो केस है वो रेस्ट जुडिकाटा है। अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर में ये कह देती है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं होगी बल्कि 10 साल होगी, तो उस पर भी नवाज शरीफ पर वो लागू नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ की हद तक केस फाइनली डिसाइड हो चुका है। अब ये जो फैसला आएगा वो इन फ्यूचर होगा। एक नई तशरीह आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो जो नवाज शरीफ का केस है उसको हम कहते हैं जो सेक्शन 11 है CPC का, रेस्ट जुडिकाटा का प्रिंसिपल, कि जब कोई मामला फाइनली डिसाइड हो जाए, जब अदालत की तरफ से फाइनली उसका वर्डिक्ट आ जाए और उसका जो अपील का कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हो जाए, रिव्यू भी खारिज हो जाए, मामला पूरे का पूरा हल हो जाए, तो उसके बाद
آپ نئے سرے سے ریلیف نہیں کلیم کر سکتے. تو نواز شریف کی حد تک تو ریس جوڈیکاٹا کے پرنسپل کے تحت دوبارہ نااہلی ختم نہیں ہو سکتی. اگر 62(1) کی نئی تشریح آ جاتی ہے اور نیا بینچ بنتا ہے اور وہ اس سے بڑا بینچ بنتا ہے اور نئی تشریح دے دیتے ہیں، نواز شریف کو قانون کے مطابق اس سے فائدہ نہیں ملنے والا. لیکن خوف مجھے تب آتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے پچھلے دنوں میں قانون کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، ہمارے عدالتی نظام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، خوف ضرور آتا ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں آئین کی جس طریقے سے آرٹیکل 69 کی دیوار، جس کو بیرسٹر علی ظفر صاحب جیسے آئینی ماہر کہتے ہیں کہ یہ آگ کی دیوار ہے، اگلوں نے آگ کی دیوار کودی بھی اور اس دیوار کو گرایا بھی، اور پھر 3 بار لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا اس دیوار کو گرا کے اور اس کو کراس کر کے. تو یہاں ہمارے عدالتی نظام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں ابھی کوئی اوفینس ہوا نہیں ہوتا، ابھی کوئی توہین ہوئی نہیں ہوتی، ابھی کوئی ایکٹ ہوا نہیں ہوتا، اس سے پہلے ہی ہم تیار ہو جاتے ہیں انصاف دینے کے لیے. تو یہاں ہمارا جو ایک اسپیسیفک سنیریو ہے، میں تو آپ کو بات بتاؤں گا قانون کی، جو کچھ آئین میں لکھا ہے، جو ہمارے ضابطۂ فوجداری میں لکھا ہے، جو ہمارے ضابطۂ دیوانی میں لکھا ہے، جو ہمارے ضابطۂ نظامی میں لکھا ہے، اس کے بارے میں تو پھر آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نااہلی کا جو معاملہ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جلد حل ہو جائے گا. یہ آج اعظم وزیر تارڑ صاحب نے کہہ دیا ہے. دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ جو مداخلت کے حوالے سے امجد اسلام امجد کی طرف سے ایک اہم بات کی گئی ہے. معروف شاعر بھی ہیں، ایک پڑھا لکھا نام ہے امجد اسلام امجد کا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش اور مداخلت کا مفہوم بتاتے ہوئے کہ سازش اور مداخلت کے اردو میں الگ الگ معنی ہیں، لیکن ان کا آپس میں یہ ایک ریسیپروکل ریلیشن ہے، ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سازش ہوتی ہے تب ہی مداخلت ہوتی ہے. پہلے اگر سازش نہ ہو تو بعد میں مداخلت نہیں ہوتی. جس نے مداخلت مان لی ہے اس کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سازش بھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر مداخلت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوتی ہے، تب بھی مداخلت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے ایک مخالف سوچ بھی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب انگریزوں اور فرانسیسیوں نے بر صغیر پر حملہ کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی ایک پلاننگ تھی. وہ پلاننگ دراصل سازش تھی. سازش اور مداخلت ان کا آپس میں کزن ہیں، یا آپ ان کو بہنیں کہہ سکتے ہیں. یہ کہنا تھا امجد اسلام امجد کا. اور انہوں نے کہا کہ جو میڈم نور جہان نے میرے لکھے گانے میں لفظ ساجنا کو سجنا پڑھا، نور جہان نے غلطی پر مجھ سے پوچھا آپ کو سجنا اچھا نہیں لگا، میں ان کو کیا جواب دیتا؟ میں نے ان کو کہا کہ نہیں، ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی سازش اور مداخلت، ساجنا اور سجنا، انہوں نے کہا کہ یہی ان میں فرق ہے. اصل جو میننگ ہے وہ ایک ہے اور ان کا جو پرپز ہے وہ ایک ہے. اور انہوں نے بڑی کلیئر یہ بات کر دی ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایسے ہی چلتی ہیں. دوسری طرف شہباز گل کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ جو دن رات مہنگائی کی باتیں کیا کرتے تھے اور وویلا کیا کرتے تھے، آج خاموش ہیں. لگتا ہے کہ ان کی جیبوں میں پیسے بہت آ گئے ہیں، وہ امیر ہو گئے ہیں. پھر سوال کرتے ہیں کہ یہ جو لفافہ صافی ہیں ان سے سوال کرتے ہیں امیر ہو گئے ہیں یا بے شرم ہو گئے ہیں؟ لفافہ صافیوں کے حوالے سے شہباز گل نے یہ جملہ بولا ہے. اور دوسری طرف جو خطوط لکھے گئے ہیں، یہ 2 خطوط ہیں. پہلا خط لکھا گیا ہے وزیر اعظم کو. وزیر اعظم کو کہا گیا ہے کہ کوئی طاقت آپ کے بیٹے، حمزہ شہباز کی بات کی ہے، آپ کے بیٹے کے غیر آئینی اقدامات روکنے سے مجھے منع نہیں کر سکتی. گورنر پنجاب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے پنجاب کے سیاسی بحران اور آئینی تعطل کے بارے میں آگاہ کیا ہے. خط میں کہا گیا کہ عثمان بزار کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب استعفیٰ متنازع ہے. نون لیگ نے پنجاب میں ڈی فیکٹو ممبران کی مکروہ حمایت حاصل کی. وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. خط میں کہا کہ پنجاب میں تمام غیر آئینی عمل کا مرکزی کردار حمزہ شہباز ہے. حمزہ شہباز نے وزیر اعظم کا بیٹا ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. متنازع الیکشن کی رپورٹ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ نے مجھے بھجوائی. سیکرٹری اسمبلی نے فراڈ الیکشن سے متعلق قانونی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو غیر قانونی قرار دیا. خط کے مطابق ایڈوکیٹ جنرل نے ڈپٹی اسپیکر کے نتیجے میں بھی قانونی خامیوں کی نشاندہی کی. میں نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر
حقائق سے آگاہ کیا۔ گورنر کا اپنے خط میں کہنا تھا کہ حالیہ الیکشن پنجاب اسمبلی کی 100 سالہ تاریخ پر سیاہ دھبا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے اس معاملے میں گھناؤنا کردار ادا کیا۔ ان افسران نے گورنر پنجاب کے دفتر کے تمام اختیارات سلب کیے۔ حلف برداری کی تقریب سے قبل گورنر ہاؤس کو سیکورٹی کے نام پر حصار میں لیا گیا۔ چیف سیکرٹری نے ہائی کورٹ کے حکم کا جواز بنا کر گورنر کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ خط میں کہا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں بھی ان افسران نے ارکان اسمبلی پر تشدد میں کردار ادا کیا۔ گورنر پنجاب نے لکھا کہ اگر کوئی طاقت مجھے آپ کے بیٹے کے غیر آئینی اقدامات کو روکنے سے منع نہیں کر سکتی، میں تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا۔ یہ کہنا ہے جو گورنر پنجاب کا، اور انہوں نے جو خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے آرمی چیف کو قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور ان کو خط میں یہ کہا ہے، اور اس خط میں جو وزیر اعظم اور صدر مملکت کو خط لکھے گئے ہیں اس کی نقول بھی ساتھ لفظ کی ہیں۔ خط میں گورنر پنجاب نے آرمی چیف سے پنجاب کی موجودہ صورتحال میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ خط میں کہا گیا کہ آرمی چیف پنجاب میں آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کریں۔ خط میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارا الیکشن ہے وزیر اعلیٰ کا، وہ انتہائی متنازع الیکشن ہے۔ جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان کا استعفیٰ منظور ہی نہیں ہوا تھا، ان کا استعفیٰ غیر آئینی تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو رد کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، لیکن زبردستی قبضہ کیا ہے حمزہ شہباز نے، آئین کو توڑا ہے، آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ اس وجہ سے آرمی چیف سے یہ کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ آئین کو بچائیں، کیونکہ آئین جنہوں نے بچانا تھا وہ آئین بچانے میں ناکام رہے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے، صدر پاکستان کو بھی خط لکھا ہے، اور اب آرمی چیف کو بھی خط لکھ دیا ہے۔ معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں، آئینی بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں جو تصادم ہے وہ مزید خطرناک نظر آ رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کا بینچ بھی بننا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ملک صاحب بن گئے ہیں، کیونکہ جو امیر بھٹی صاحب وہ بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ اگلے آنے والے دن اہم بھی ہیں اور خطرناک بھی ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔